سات آسمانوں سے بھی بڑا اسم اعظم الم نشرح لک صدرک اپنے اوپر پھونک لیں، جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورہ الم نشرح میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی شان میں نازل کی گئی، تو اس کے اندر بڑے راز پوشیدہ ہیں، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے بھی پرائے ہوتے گئے، اپنے رشتہ دار بھی دشمنی کرنے لگ گئے۔ اب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی 4 سال عمر ہوئی تھی، اتنے دکھ آ گئے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت اللہ کی ذات نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جنت کے پانی کے ساتھ پہلے میرے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا اور پھر جنت کے پانی کے ساتھ میرے نبی کے دل کو دھویا گیا، اور اس کے بعد پھر سینے کے اندر ہی دل کو رکھ کر فرشتے نے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ مکمل ٹھیک ہو گئے۔ تو محترم ناظرین، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر وہ تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہوا اور ان کے اندر علم اور حکمت بھی رکھ دیا گیا۔ تو پھر ان آہستہ آہستہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید بیان کرتے رہے۔ کچھ لوگ تو ماننے لگ گئے، لیکن اکثریت دشمن ہی رہے۔ اپنے جو تھے وہ زیادہ دشمن تھے اور پرائے کچھ نہ کچھ باتیں ماننے لگے، یہاں تک کہ دشمن لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یار امین بھی ہے، سچا بھی ہے، سارا کچھ ٹھیک۔ وہ اتنا ضرور مانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا یہ حکم نہیں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سامنے کوئی ایسا نہیں کہ کسی کے سامنے منت مانی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکا جائے۔ تو جب یہ باتیں میرے نبی فرماتے تھے تو وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا کا مذہب چھڑانے آ گئے ہو، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، اب تم نئے آ گئے ہو۔ اب بھی محترم ناظرین، یہ نہ سمجھو کہ وہ اثر ختم ہو گیا، یہ اب بھی باتیں ہوتی ہیں، اب بھی چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ نے یہ جب سورہ نازل کی تو یہ میرے نبی کو مطمئن کرنے والی، اس کے اندر میرے نبی کی شان اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید بیان ہے، اور اس سورہ کے اندر بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، اس کا وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ تو آپ کو شان نزول تھوڑا سا بتا، تو میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی جب معراج شریف پر تیاری ہوئی تو معراج شریف پر لے کر گئے جبرائیل امین۔ تو آپ کو پتہ ہوگا جس طریقے سے وہ لے کر گئے ہوں گے وہ تمام علماء کرام تفصیل سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات جو میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو آسمانوں پر لے کر گئے تو معراج شریف کے دوران اللہ کے قریب پہنچے، اس وقت بھی فرشتے نے سینے کو چیر کر آپ کا دل مبارک باہر نکال کر آب زمزم کے ساتھ، ایک روایت کے مطابق ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے پانی سے ان کے دل کو غسل دیا گیا، دھویا گیا۔ اس میں سے وہ جو الجھنیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لوگوں کی باتیں تھیں، اتنا دل گھبرایا ہوا تھا، اس دھونے سے اس کو صاف کیا گیا، اور اس کے بعد علم اور حکمت اور نبوت اس دل کے اندر رکھ دی۔ اللہ کی جانب سے میرے نبی کے دل میں رکھ دیں تو پھر ایسے ہی فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ سینہ چیرا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، پھر جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا، تو جو تھی وہ صحابہ کرام کو منتقل ہوا، پھر صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین تھے، پھر آہستہ آہستہ اب اولیاء کرام کے پاس یہ چیزیں چلی۔ یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں لینا، یہ محنت کرنی پڑتی ہے، رات کو جاگنا پڑتا ہے، باوضو رہنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھنا پڑتا ہے، تو تب یہ گھر ملتے ہیں، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہم تو بتاتے ہیں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ، اور آپ اگر صدق دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اگر اس وظیفے کو کریں تو یقین جانیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔
لیکن یہ ہے کہ کامل ایمان کے ساتھ کرنا بڑی شرط ہے، ایک بہت اہم پہلو ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں اور دوستوں عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت عظمت ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے، ایمان والو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ درود پاک پڑھنے والے کے اللہ تعالی گناہ معاف کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ یہ واحد ایسا عمل ہے کہ جس میں فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے گناہوں کو مٹانے اور ثواب لکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 29 مرتبہ یہ سورہ پڑھ لیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھنی ہے اور اس کا وظیفہ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، گنتی بھی بتا دی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا مانگنی ہے۔ ایسی صورت ہے خاص طور پر اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبی کے لیے یہ بھیجی ہے، ان کے دل کو سکون دینے کے لیے، ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے، ان کے وجود کو ریلیکسیشن کے لیے، اور جس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب ہے وہ دے دینے کے لیے۔ محترم ناظرین، اس کا وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے، آپ کے دل سے، آپ کے وجود سے تمام معاملات پریشانی کو ختم کر دے گا۔ پریشانی پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، پریشانی رشتوں کی بھی ہو سکتی ہے، پریشانی اور بھی ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، بے شمار پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ جو بھی پریشانی ہے، جس چیز کی طلب ہے، حسرت ہے، وہ خیال کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو فوری اس کا وہ صلہ دے گا، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔